السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، اسلام کے مطابق حالات حاضرہ کا ہمارا پروگرام ہے۔ اسلام کے مطابق کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں بعض امور پہ بات کر لیتے ہیں، جس میں اہم ترین ایک سوال قضیہ فلسطین کے حوالے سے ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن کریم کا مطالعہ اس سوال کے جواب کو واضح کر دیتا ہے۔ سورہ محمد ہے، 26واں سپارہ ہے، اور بالکل آپ ابتدا سے دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 3 سے، میں تو درمیان سے پڑھنے لگا ہوں۔ آیت نمبر 4 کے درمیان سے پڑھنے لگا ہوں۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اگر اللہ چاہے نا، اللہ خود ہی انتقام لے لے کافروں سے، مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ یہ بہت بڑا اصول اللہ نے بتا دیا۔ سورہ محمد ہے، اس سوال کا جواب ہے کہ فلسطین میں اللہ فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی پھر یہ سوال تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، یہ سوال جہاں جہاں مسلمان مظلوم تھے، مظلوم ہیں، مظلوم رہیں گے، سب کے بارے میں، اور سب کے حوالے سے ایک ہی جواب ہے۔ اگر اللہ چاہے، اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ تو یہ سورہ محمد کی جو یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی انتقام لے لیتا کافروں سے۔ اس آیات کا تو مخصوص پس منظر ہے، لیکن آیات اپنے مخصوص پس منظر میں عمومی طور پر محدود نہیں ہوتی، وہ اپنے الفاظ کے عموم کو دیکھتے ہوئے ان کی تطبیق ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کی تطبیق جب ہوگی تو ہم اس آیت کو کیسے لیں گے؟ اگر اللہ چاہے تو اپنے دشمنوں سے، کافروں سے، اپنے منکروں سے، دین کے منکرین سے خود ہی انتقام لے لے، مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہی نہ ہو، مسلمانوں کو انتقام لینے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ ایسا کرتا بھی ہے کئی دفعہ۔ بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ قوم عاد پہ کیسے عذاب آیا، قوم سمود پہ کیسا عذاب آیا؟ وہ جہاد کے ذریعے تباہ تو نہیں ہوئی، وہ تو آسمانی آفتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بھی اسی طرح اڑا سکتا تھا، لیکن نہیں، مسلمان مدینے پہنچے، اس کے بعد جہاد ہوا، جہاد کے ذریعے وہ مغلوب ہوا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ چاہے میں خود بھی انتقام لے سکتا ہوں، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان کیسے لیتے ہیں؟ ایک کو کیا کہتے ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ آزما کر اللہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ خود انتقام کئی دفعہ نہیں لیتے، بلکہ مسلمان اور کافر کو آمنے سامنے کر دیتے ہیں۔ مسلمان کی آزمائش کافر سے، کافر کی آزمائش مسلمان سے۔ مسلمان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کے باغیوں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں کہ نہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دعوت کے مقام پر، اور پھر جہاد کے وقت تلوار اٹھاتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کا یہ اصول ہے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اللہ ایک کو دوسرے سے آزماتے ہیں۔ اللہ اس وقت کافروں کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کو کافروں سے آزما رہے ہیں، بس۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اسی پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اللہ آزما رہے ہیں تو اس آزمائش میں تو مظلوم مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بڑی بے دردی سے گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، تو اللہ کی اس کیا کہتے ہیں جو آزمائش سے بندہ دوچار ہوا ہے، تو وہ تو بیچارہ کٹ رہا ہے، اس کی زندگی تو گئی، تو کیا ملا اس کو؟ کہا خبردار، کیا ملا اس کو کبھی نہ کہنا، والذین قتلوا فی سبیل اللہ،
اس آزمائش میں پورا اترتے ہوئے جو کافروں کے ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تو تھوڑی سی تکلیف ہے، شہید ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، بہت کچھ ہو گیا، لیکن اللہ نے جو اجر دینا ہے وہ ان مصیبتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس آزمائش میں میرے جو بندے میری راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کے اعمال میں کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں میں انہیں جنت پہنچا کے رہوں گا، جنت کی راہ دکھاؤں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی بات۔ تو اس لیے آج یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی، اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اہل فلسطین پر اتنی بڑی آزمائش جو ہے نا، تو یہ جو مسلمانوں پر کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ فلسطینی تو اس آزمائش کا شکار ہو کے جنت پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ جو حکمران آزمائش کا شکار ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے، اور یہ کفار جو آزمائش کا شکار ہو کر کفر میں اڑتے جا رہے ہیں، تو کفار کے لیے تو ابدی جہنم میں، اور جو مسلمان حکمران مدد نہیں کر رہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں، تو گناہ کبائر کا جو ارتکاب کرتا ہے قانون خداوندی کے مطابق اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں یہ مصیبت بڑی ہے یا فلسطین والی مصیبت بڑی مظلوم مسلمانوں کے اوپر کہ وہ کٹ کے گاجر مولی کی طرح سیدھی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان چیزوں پہ بھی اس اینگل سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صاف آگے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے اندر اللہ کی وہ مخلوق بھی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، جو اللہ کے دین کے علمبردار، جب انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے ان کی مدد بھی اللہ کی دین کی مدد ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کی مدد کریں گے، پھر ہمارے قدم جم سکتے ہیں۔ اگر مسلمان ممالک میں سے ہر ملک اپنی حد کے اندر رہے، اپنی جغرافیائی حدود کے اندر اپنے آپ کو محصور کر رہے، پاکستان فلسطینیوں سے لا تعلق ہو جائے، اہل فلسطین پاکستان سے لا تعلق ہو جائیں، دنیا کے تمام مسلمان ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جائیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ قدم ان کے جم جائیں گے، خدا کی قسم کبھی بھی قدم جم نہیں سکتے، اس سے قدم اکھڑتے رہیں گے اور بالآخر ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہاں اللہ باقاعدہ قانون دے رہے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدم جما دیں گے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ اکبر۔ اور جہاں تک کافر ہیں آج ان کو غلغلہ ہے، ان کا دبدبہ ہے، ان کا تنتنا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس سے تم نے گھبرانا نہیں، ان کے لیے تو تباہی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کی تمام اعمال جو انہوں نے دنیا میں نیک کام، سوشل ورک، غریبوں کی مدد، بہت کچھ، اللہ ان کے تمام اعمال کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، بھلے ان کے بہت سے نیک کام ہوں، وہ ما انزل اللہ کو ناپسند کرتے ہیں، وہ خدا کی اتری ہوئی اوپر والی کتاب قرآن کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو کفار ہیں ان کا حشر نشر کیا ہوا۔ دمر اللہ علیہم، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اللہ کے دین کے منکروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی حقیقت، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اہل ایمان کا تو مولا بھی ہے، وہ مولا اللہ ہے، کارساز، دستگیر، ولی، اللہ اکبر، کافرین کا کوئی مولا نہیں۔ تو خیر بات ذرا تھوڑی سی بڑی ہو گئی، وہ یہی ہے اللہ فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ آج بھی براہ راست خود تمام یہودیوں کا بیڑا غرق کر سکتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے میدان کھلا چھوڑا ہے،
اللہ اہل ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ جو گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں ان کا الگ امتحان ہے۔ جو باہر بیٹھ کے بغیرت حکمران، مسلمان حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں ان کا الگ امتحان ہے، اور جو ارض فلسطین کے ساتھ لگے ہوئے مسلمان عوام ہیں ان کا الگ امتحان ہے، اور چلتے چلتے ہم تک بات پہنچ جاتی ہمارا الگ امتحان ہے، کیا بنے گا ہمارا۔ اور جو اس قضیے کے دوران، اس امتحان کے دوران اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی اور جان اللہ کے راستے میں دے دی، ان کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں، بلکہ وہ تو نفع کا سودا ہے، وہ تو سیدھے جنت کی راہ مل گئی ان کو۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو تھی فلسطین کے حوالے سے بات۔ حضرات محترم، اب ایک اور موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ عموماً ہمارے ختم نبوت کے ساتھی ان کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں ایک بڑا جملہ، چلا ہوا جملہ ہے کہ اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ یہ انتہائی مشرکانہ جملہ ہے جو ہمارے ختم نبوت کے ساتھیوں کی زبان پر تحریر میں آ جاتا ہے، تحریر و تقریر میں یہ آ جاتا ہے۔ ذرا غور سے سوچیے اس جملے سے نکلتا کیا ہے، واضح مفہوم کیا نکلتا ہے؟ کبھی سوچا یہ کہتے ہوئے؟ عقیدے کے بارے میں حساسیت ہونا، یہ جملہ قریب بھی نہ پھٹکے۔ دراصل ہم عقیدے کے بارے میں بے حس ہو چکے ہیں، اس لیے مشرکانہ جملے بھی آتے ہیں تو ہماری غیرت اسلامی نہیں جاگتی، بلکہ ہمیں اس مشرکانہ جملے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم عقیدے کے بارے میں بے حس ہیں۔ جس چیز کے بارے میں حس بندے کی بیدار ہونا، اس چیز کے بارے میں اسے سمجھ جلدی آتی ہے۔ عقیدے کے بارے میں تو ہم بے حس لوگ ہیں۔ اچھے خاصے اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والے کہتے ہیں اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بندہ کسی قادیانی سے ملے تو نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے، تو کیا مطلب ہو گیا؟ واضح مفہوم کیا نکلتا ہے اس کا؟ باقی ایویں آویں ادھر ادھر کی ٹھنڈی تعویلات نہ کرے، واضح مفہوم یہ نکلتا ہے نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، اسی لیے تو دل دکھتا ہے۔ یہاں سے حاضر ناظر کا بھی عقیدہ نکلا، علم غیب کا بھی عقیدہ نکلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ جب تم کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتے ہو تو نبی علیہ السلام کو علم غیب سے پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، جب کوئی مسلمان کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے تو چونکہ نبی علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں لہٰذا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نہ حاضر ہیں، نہ ناظر ہیں، نہ عالم الغیب ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ اپنی قدرت کے حوالے سے ہر جگہ موجود، اللہ اپنے علم کے حوالے سے ہر جگہ موجود۔ خود اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ کام کر رہی ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح دل کے بید کو جاننا، کوئی پتہ گرتا نہیں، اس کے گرنے کا اللہ کو علم ہونا، یہ سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اس مشرکانہ جملے سے تمام مسلمانوں کو، خصوصاً ختم نبوت کے احباب کو جو ختم نبوت کے علاوہ دیگر عقائد کے بارے میں انتہائی کمزور واقع ہوتے ہیں، بغیر کسی معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ معذرت کے ساتھ سن لو، بغیر کسی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کے احباب عمومی طور پر الا ماشاء اللہ، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن عمومی مزاج یہی ہے۔ اس لیے اس جملے سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا اعتراف بھی سامنے لازم آتا ہے، آپ کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے کا اعتراف بھی سامنے آتا ہے۔ اس جملے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو اس پہ بات ہو گئی، اور آج ایک تیسرے مسئلے پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آج کی اس نشست کے اختتام کرتے ہیں۔ عورت کو بااختیار بنانے کی مہم لاہور، پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں یہ تو چلی تھی، لیکن اس جمہوریت کی نحوست، اللہ کی اس جمہوریت پر لعنت، یہ جمہوریت دھیرے دھیرے گلگت بلتستان میں بھی پہنچ گئی ہے، جو 5واں عبوری صوبہ ہے پاکستان کا، گویا کہ 5واں صوبہ ہے، نہ آبادی شامل پاکستان میں، نہ رقبہ شامل پاکستان میں، ماشاءاللہ پھر بھی تقریباً گویا وہ پاکستان کا 5واں صوبہ ہے۔ ٹھیک ہے جی،
ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو اب یہ مہم گلگت میں بھی پہنچ چکی ہے۔ پنک بس ماشاءاللہ چلی، عورتوں کو مفت سفر کی سہولت۔ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے کہ جو آپ عورتوں کو مفت سفر کی سہولت دے رہے ہیں؟ آپ کے اندر وہ کون سے جراثیم ہیں جو صرف عورت کو مفت سفر کی سہولت دے رہے ہیں؟ ہمارے علاقے کی خواتین تو اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ یہ ہے عورتوں کو باہر نکالنے کی مہم، اور جب عورتیں دھیرے دھیرے تھوڑی بہت باہر نکل آئیں تو تھوڑا بہت اس کا کرایہ بھی رکھ دیا گیا۔ یہ مہم کیا ہے؟ عورت کسی طرح، جس طرح یورپ کی عورت باہر نکلی، پاکستان کے ماڈرن شہروں کی عورتیں باہر نکل آئیں، اسی طرح گلگت کی عورتیں بھی جو اپنے گھروں کے اندر ہوتی ہیں اپنی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ، اب وہ بھی باہر آ جائیں، لاہور کی عورتوں کی طرح، کراچی کی عورتوں کی طرح، جاہلیت کی عورتوں کی طرح، دور جاہلیت کی۔ اب باقاعدہ گلگت کی سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پر مذاکرے ہوتے ہیں، عورت کو بااختیار بنانے کی مہم۔ شرم آنی چاہیے ایسی موضوعات پہ بات کرتے ہوئے۔ عورت کو بااختیار بنانے کی مہم دراصل معاشرے کو تباہ کرنے کی مہم ہے۔ عورت کو بااختیار بنانے کے نام سے عورت کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے، عورت کو ٹیشو پیپر بنایا جا رہا ہے، عورت کو مزدور بنایا جا رہا ہے۔ وہ عورت جس نے گھر میں بیٹھ کر نسل نو کو پیدا کرنا ہے، پھر اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو اس کام سے، اس کے اصل کام سے نکال کر مردوں والے کام میں اس کو لایا جا رہا ہے۔ ہم عورت کو بااختیار بنا رہے ہیں، تو پھر اللہ پر الزام دو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے اختیار بنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت کے ہاتھ میں 10 پنجو ہار کبوتر دینا، 5-10 پیسے اس کو نوکری دینا، یہی بااختیار بنانا؟ شرم آنی چاہیے۔ اس لیے چونکہ یہ مہم ابھی گلگت میں پہنچی ہے، اور گلگت میں ہمارے آغا خانی ساتھی، حنزہ کے ساتھی، سکردو کے ساتھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے مسلمان اہل سنت والجماعت بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک گلگت کے باشندے ہونے کے ناطے میرا فرض زیادہ بنتا ہے کہ میں اپنے گلگت کے احباب کو اس طرف توجہ دلاؤں کہ ایسی جتنی بھی مہمیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور اس قدر زوردار بائیکاٹ کریں کہ ان کو ایسے موضوعات کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پروگرام کرنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عورت ہمارے ہاں باعزت ہے، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہو کی شکل میں، ساس کی شکل میں، ہر مقدس رشتے کی شکل میں عورت ہمارے ہاں محفوظ ہے۔ عورت کے پاس اس سے بڑا اختیار کیا ہو کہ اس نے جو ایک لقمہ اپنی جان بچانے کے لیے اور جان بنانے کے لیے جو اپنے منہ میں ڈالنا ہے نا، معدے تک اترنا ہے، اس میں بھی اس نے کوئی کمائی نہیں کرنی۔ یہ اس کے ماں باپ کے ذمے ہے، بہن بھائی، اس کے بھائیوں کے ذمے، اس کے خاوند کے ذمے، کوئی بھی نہیں تو ریاست کے ذمے کہ گھر بٹھا کے دے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ان موضوعات پہ تھوڑی سی بات ہوئی، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا